شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیاحت کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ مختلف شعبوں بشمول دفاع اور تجارت میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور عام استعمال کی اشیاء پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ کراچی میں بارش کے باعث سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج کی 70 سے زائد ٹیمیں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان سیاحت کے بارے میں ایک قومی رابطہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی مرکزی ترقی میں سیاحت کو ترجیح دینے کے حکومتی عزم میں سہولت اور رابطے اور ملک کو تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی سیاحتی منزل بنانے کا عمل تیز کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں معاون خصوصی اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ حوالے کی شرط کے مطابق یہ کمیٹی قومی سیاحتی حکمت عملی اور صوبائی اور علاقائی پالیسیوں کو مربوط بنانے کے عمل کی نگرانی کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی بین الصوبائی، بین الوزارتی اور مختلف محکموں کے درمیان فوکل پرسن کی حیثیت سے کام کرے گی، جس کا مقصد سیاحت کے شعبے کی ترقی کے حوالے سے معاملات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ یہ کمیٹی سیاحت کے شعبے کے ساتھ متعلقہ افراد قوت کی تربیت کے لیے بھی اقدامات تجویز کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ انڈونیشیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر وان سودھائی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں بشمول دفاع اور تجارت میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے حوالے سے منعقدہ بحث میں مثبت کردار ادا کرنے پر انڈونیشیا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے امریکی سفارتکاروں کی کوششوں کو سراہا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور استعمال کی اہم اشیاء کی قیمتوں پر ضابطہ لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج شام اسلام آباد میں قومی خوراک کے تحفظ کے وزیر سید فخر امام کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے قومی خوراک کے تحفظ کے وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے ملک میں گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گندم برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ وزیر نے کہا کہ ملک کے بہتر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے زراعت کے شعبے میں خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اطلاعات کے وزیر نے کہا کہ حکومت لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کراچی میں برساتی نالوں اور نہروں کو صاف کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر آئندہ ماہ کام شروع کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر نے کہا کہ ہر بار شدید بارش کی وجہ سے شہر ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس منصوبے پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کراچی میں بارش کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور پاکستان رینجرز سندھ کے 70 سے زائد ریلیف کیمپ مقامی انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق موجودہ چھٹی مونسون لہر کی وجہ سے کراچی میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں کھیتر کی پہاڑی سلسلے میں نیچے کی طرف بہاؤ آنے کی وجہ سے بگڑتی ہوئی صورتحال نے کئی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی انجینئرز کی 3 ٹیمیں مہران برساتی نالے پر مقرر کی گئی ہیں تاکہ اسے طغیانی سے روکنے اور کے الیکٹرک کے گرڈ اسٹیشن کو اس کی زد میں آنے سے بچایا جا سکے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سے فوری طور پر پانی نکالنے کو یقینی بنانے اور شہر کے شدید متاثرہ علاقوں کے عوام میں پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے تیار شدہ کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی بھارتی حکومت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ڈومیسائل اسناد کی اجرائیگی کی عمل میں تیزی لاتے ہوئے
متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ درخواست دہندگان کو ہفتے کے 5 دفتری ایام میں مذکورہ سرٹیفکیٹ کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔